بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس گھر کی زیارت کے لیے مخصوص طریقے اور مخصوص اعمال بتلائے مخصوص مہینوں کے اندر، اور وہ ایسی ہے کہ جب تک آپ اور ہم نہ سمجھیں تو میرے بھائیوں وہاں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ہمیں سمجھایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، کیا فرمایا؟ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العزت کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم وہاں جائیں۔ پھر اللہ نے زبردستی نہیں بلایا کہ ہر حال میں تمہیں آنا ہی ہوگا، چاہے تم کمزور ہو، چاہے تم مزدور ہو، چاہے تم لنگڑا لولہا ہو، آنے جانے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی تمہیں آنا پڑے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بہت ہی خوبصورت جملہ، من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو فارغ کریں جو وہاں آنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ من استطاع، جو استطاعت ہو، حیثیت ہو، قوت ہو، وہاں آنے جانے کے خرچے کو برداشت کرنے کی قوت ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے یعنی حج بیت اللہ کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارغ کریں۔ پھر فرمایا ومن کفر، کہ جو کوئی اس فریضہ حج کو ادا نہیں کرے گا، مال کے باوجود، طاقت و قوت کے باوجود، سارے جو ضروریات زندگی تھی ان تمام چیزوں کو رکھ کر، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی کہ وہاں آنے جانے کا خرچہ برداشت کر لے اور آدمی اس کے بعد وہاں نہ جائے، تو فرمایا عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ناشکری سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا، اے نبی اللہ، آپ دنیا کے سامنے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ فرما دیجئے، پیغام سنا دیجئے، اگر کوئی حج کی طاقت رکھتا ہو، حج کرنے کی قوت رکھتا ہو، ساری ضروریات اس کے پاس مہیا ہو، اس کے بعد بھی کسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیت اللہ کی زیارت نہ کرے، حج بیت اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، تو اے نبی اللہ آپ اپنی زبان سے بیان کر دیجئے، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اور رسول کو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف چھوٹ، من استطاع، قوت ہے تو چلے جاؤ، نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر ہے اور نہیں گئے تو جملہ سنیے اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ اور رسول کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سمجھ جائیے کہ حج کا اسلام کے اندر کتنا بڑا دخل ہے۔ میرے بھائیوں، جو اسلام کے 5 پیلرز ہیں، 5 ستون ہیں، 5 بنیادی باتیں ہیں، ان 5 بنیادی باتوں میں سے، ان 5 بنیادی کاموں میں سے حج بیت اللہ کا کرنا ایک اہم بات ہے، ایک اہم پیلرز ہے۔ اگر کوئی کہے میں حج کو نہیں مانتا، وہ کھلے طور پر کافر ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جانے کی خواہش بھی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اعمال کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے، تو اس کی گنجائش وہ اسلام کے اندر ہے، وہ باہر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے وہاں نہ جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گا اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی ڈائریکٹ انکار کر دے میں حج کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں،
یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں ان مہینوں میں حج کا جو موضوع انتخاب کیا جاتا ہے منبر کے ذریعے جو کہا جاتا ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، طاقت و قوت ہے، تو اس عمل کو جتنا جلد ہو سکے کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو کوئی حج کا ارادہ کر لے، جو کوئی حج کی نیت کر لے اور اللہ رب العزت نے ضروریات کا مہیا بھی کر دیا تو فلیتعجل، اسے جتنی جلد ہونا چاہیے حج کو ادا کر لے۔ کیوں؟ تعجلوا الی الحج، جتنا جلد ہو سکے حج کی جلدی کرو، حج کی تیاری کرو، یعنی الفریضہ، وہاں آنے جانے کا کرایہ جب انتظام ہو گیا، بندوبست ہو گیا، اب تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تیاری کرو، اس کے لوازمات کو پوری کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا أَعْرَضَ لَهُ، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں آئندہ چل کر ہمارے پاس کیا کیا مسئلہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، صحت مند ہے، اللہ نے 4 لاکھ روپے کا انتظام بھی فرما دیا ہے۔ منیمم آج کا جو خرچ ہو رہا ہے 4 لاکھ روپے ایک آدمی کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے حج کا۔ اگر ساری ضروریات کاٹ کر آنے جانے کا خرچ اگر ہمارے پاس 4 لاکھ روپے ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس کے لوازمات کو جتنی جلد ہو سکے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے امکان بتلایا ہے، اگر تم ابھی جلدی نہیں کرو گے، 4 لاکھ روپے تمہارے پاس آ گئے، ہو سکتا ہے کوئی آفت آ جائے، ہو سکتا ہے تم بیمار پڑ جاؤ، ہو سکتا ہے تم لنگڑا اور لولا ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے مال کے اندر کوئی آفت آ جائے۔ اب جب آنے کے بعد تم نہیں کیے تو جب چلے جائے گا تو کفے دست ملنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے متنبع کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کسی بندے کے پاس ہے من استطاع الیہ سبیلا، اتنا خوبصورت جملہ، زبردستی تھوپا نہیں کہ ہر مسلمان کو کرنا ہی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر وہاں جانے کی طاقت ہے، 4 لاکھ روپے کا انتظام ہو چکا ہے، تب اسے چاہیے کہ وہاں جانے کی کوشش کرے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نہیں کیا، خدا نہ خواستہ نہیں کیا اور انتظام کے باوجود کسی طرح کا کوئی حرکت نہیں دکھلایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اور رسول کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حج نہ کرنے پر اللہ کے نبی کی طرف سے اتنا بڑا سخت جملہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ یہودی کی فہرست میں جائے یا نصرانی کی فہرست میں جائے۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیوں نہیں کہا یا ہندو ہو کر مرے یا کوئی اور دھرم ہم میں جا کر مرے؟ ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ تو محدثین کرام اور مفسرین کرام نے یہ وجہ بتلائی ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حج جو ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اس فریضے کو یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی دلوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے محدثین کرام فرماتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ کے اندر حج جیسی اہم عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان طاقت کے باوجود اس عمل کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ یہودی و نصرانی کی طرح حج کو ایک معمولی عمل سمجھ رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دیا ہے، وہاں جانے کی کس کو تمنا نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، اگر ہم تو ابھی نوجوان ہیں، ہمارے پاس پیسے بہت سارے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی مکان بنانا رہ گیا ہے، میرے بھائیوں یہ کوئی چکر نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہے بیٹی کی شادی کیے نہ کیے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹے کی شادی کیے نہ کیے کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی شادی کرنی ہے بھی باقی ہے کوئی پرواہ نہیں، آ گیا ہے تو حج کرنا پڑے گا۔
میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو وہاں جانے کی ہر ممکن کوشش کرے ہر آدمی، چونکہ اس عمل کی فضیلت آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ حج بیت اللہ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ایک حاجی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی نبی کی زبان سے کہلوایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کیا کریں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ بھائی 4 لاکھ روپے ہے، بڑی محنت سے حاصل ہوا ہے، اگر ہم حج کر لیے تو پیسہ ختم، پھر پتہ نہیں آمدنی ہوگی نہیں ہوگی، جمع ہوگا نہیں ہوگا، پھر فقر و فاقے ہوں گے، پھر مالی اسباب ہمارے کمزور ہو جائیں گے، یہ سارے ذہن میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے وہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، حج اور عمرے زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ کیوں؟ حج اور عمرے زیادہ سے زیادہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے فقر و فاقہ کو ختم کر دے گا۔ اور حج و عمرہ کرنا یہ ایسا ہے جس طرح بھٹی سونے کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے کو اللہ رب العزت فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے بہت کوسوں دور کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، اپنے معاشرے اور اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیجئے، جو حاجی ہوتا ہے اللہ نے بہت ساری چیزوں سے اسے نوازا ہوتا ہے۔ جو حج اور عمرے کرتا ہے اللہ رب العزت بڑی عیش و عشرت میں اسے رکھتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے مصیبتوں سے اسے دور رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ لہٰذا ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم ابھی حج کر لیا، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ داڑھی ہمارے سفید ہو جائیں گے تب ہماری حج کی عمر ہوگی، ہم بچے کو شادی کر لیں گے اس کے بعد حج کا نمبر آئے گا، مکان بہترین بن جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے، اس کے بعد حج کی تیاری کریں گے۔ یہ خواب و خیالی بہت ہی غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يدری من ما اعرض لا، کہ میرے بھائیوں اللہ نے دیا ہے تو جلدی کرو، ہو سکتا ہے آگے چل کر آئندہ چل کر بڑی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ آگے کو کون کیا دیکھا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو ہر آدمی کوشش کرے۔ اب کوشش ہی نہیں کریں گے تو میرے بھائی پھر پہنچیں گے کیسے؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ صرف دولت سے نہیں ہوتی حرم میں حاضری، صرف دولت سے نہیں ہوتی حرم میں حاضری، حق تعالی نے جسے چاہا اسے پہنچا دیا۔ صرف مال و دولت رہنے سے وہاں آدمی نہیں پہنچتا، بلکہ صرف وہی انسان وہاں جاتا ہے، صرف اسی کو وہاں توفیق ملتی ہے جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم خانہ کعبہ تیار کر چکے ہو، لہٰذا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرو، پوری دنیا کے اندر آپ کی بات پہنچنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی، یا اللہ باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری آواز میں اتنی دم نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ پوری دنیا کو میں پہنچا سکوں۔ میری آواز تو مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی پہاڑیوں میں گم ہو جائے گی، پورے مکہ میں بھی پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن حکم کس کا ہے؟ باری تعالیٰ کا۔ کہ ابراہیم حج بیت اللہ کرنے کے لیے آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اشکال ظاہر کیا، باری تعالیٰ میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں میری آواز میں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، وحی آئی، اے ابراہیم جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے پورا کیجئے۔ آپ کی آواز کو
دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دیا، لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنا لیا ہے، لہذا اس کے گھر کے حج کے لیے اپنے آپ کو ادھر رواں دواں کرو۔ علماء محدثین اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ رب العزت نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں انسان کا گمان اور تصور نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی اس آواز کو ان لوگوں نے بھی سن لیا جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور جو باپ کے سلبیوں میں تھے۔ باپ کی سلبی میں جو منی کے قطرے کی شکل میں جو انسان دنیا کے اندر آنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام اس آواز کو سن لیے۔ ماں کے پیٹوں میں، مادر رحم میں جو انسان ابھی ہیں، ان تمام لوگوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور اس آواز سننے کے بعد لبیک وسعدیک فرمایا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آواز کو جن لوگوں نے جتنی مرتبہ سن کر لبیک و سعدیک کہا، اللہ ان لوگوں کو اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خواب و خیال والی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے اندر بسانے اور ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ آج دیکھو سیکنڈوں میں ہماری بات کہاں دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ آج تو ویڈیو کی شکل میں انسان موبائل کے ذریعے کہاں کہاں بات کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹا اور کمزور انسان کا بنایا ہوا یہ عمل ہے جس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ لمحوں اور سیکنڈوں میں آپ کی تصویر کو، آپ کی آواز کو منتقل کر دیا جا رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جس نے پوری دنیا کو صرف لفظ کن اور فیکون کے ذریعے دنیا کو سجایا اور بسایا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ اپنی طاقت کو لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں میں جب کسی کام کے لیے بتلاتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کو میں نے بنایا، زمین و آسمان کو میں نے بنایا، دنیا کے ہر انسان کو میں نے بنایا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بنایا، میری طاقت سنو۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی معاملے کے بارے میں، جب کسی فعل کے بارے میں میں ارادہ کرتا ہوں تو صرف میں یہ کہتا ہوں لفظ کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ حج کے موسم چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں بھیجا، اس دنیا کے اندر بھیجا، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے، آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کی رہبری میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس حج بیت اللہ کا طواف بھی کرایا اور اس کا حج بھی کرایا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حجاز مقدس کے لیے 300 اسفار حج کے لیے کیے۔ کتنے حج کیے حضرت آدم علیہ السلام؟ 300۔ اور عمرہ کتنے کیے؟ 700۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج کیے ہیں، 700 عمرہ کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ بیت اللہ کا چکر لگائے، وہاں کی طواف کریں۔ وہاں کی طواف کرنے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ان دعاؤں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے آدم، آپ کی نسلوں کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر جو کوئی بھی بندہ اس طرح کی دعائیں کرے گا، میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اور آپ کے گناہ کو تو معاف کر ہی دیا۔ حضرت آدم نے بہت ہی رقت اندیز
अंदाज में दुआ मांगी थी। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मैं बतलाऊंगा। इसी के साथ साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारी ताला, लोग काम करते हैं, अमल करते हैं, अमल करने वाले को बदला मिलता है। मैंने भी हज कर ली, अब मेरा क्या फैसला है, अब मेरा क्या बदला है? तो अल्लाह की तरफ से वही आई कि आदम अला नबीना, आपके तो गुनाह माफ़ कर दिए गए, आपकी तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया गया, बख्श दिए गए। इसके साथ साथ आपकी जो औलाद होंगी, जो इस फरीज़े हज को अदा करेगी, उनके गुनाह को भी माफ़ किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैदान अरफात में, वक़ूफ़ अरफा में, जब लोग हाजी हज को जाते हैं, वक़ूफ़ अरफा में ठहरते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर, आप गौर कीजिएगा जुमला, रेत के ज़र्रात के बराबर, बारिश के कतरात के बराबर, समंदर के झाग के बराबर भी अगर हो, तो आज मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। और इतना ही नहीं किया, बल्कि आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया हुज्जाज किराम के लिए कि आपके गुनाह तो माफ़ हुए ही, इसके साथ साथ आप लोगों ने जिन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की हैं, उनके गुनाह को भी मैंने माफ़ कर दिया। इतनी बड़ी बशारत है। इसलिए कहा जाता है हुज्जाज किराम जब हज को जाएं तो उनके लिए मग़फ़िरत की और उनके लिए दुआ, उनके सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी दुआ को पेश कीजिए कि भाई मुझे भी दुआ में याद रखना, मेरी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करना। खुलासा कलाम ये है मेरे भाइयों, हज का मौसम चल रहा है, अल्लाह ने अगर नवाजा है तो अव्वल फुर्सत यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए, हज बैतुल्लाह के लिए अपने आप को तैयार करें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मसाइल आसानी के साथ इंशाअल्लाह हमारे तय होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको इन अमल को करने की तौफीक अता फरमाए।